بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین. میرے آقا صلاح الدین. ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ واقعہ سنا کہ صلاح الدین ایوبی شہزادہ گارنیٹ کو کس طرح گرفتار کر کے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں انہوں نے پیش کیا. اب دوسرے ایپیسوڈ کی جانے سے پہلے میں تمام سامعین کو گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب داستان صلاح الدین ایوبی کی طرف. پھر جب شہزادہ گارنیٹ اور اس کی ماں لوزی کے فیصلے کا وقت آیا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے تمام سرداروں نے بیک زباں ہو کر یہ کہا ان دونوں فتنہ گروں کو سرعام قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشیں صلیبیوں کی عبرت کے لیے شہر کے چوراہے پر لٹکا دی جائیں. صرف صلاح الدین ایوبی ہی تھا جس نے سرداروں کے اس متفقہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ان دونوں کی لاشیں چوراہے پر لٹکا دینے سے عبرت کا یہ تماشا زیادہ سے زیادہ شام تک ختم ہو جائے گا. میری رائے میں اس تماشے کو اتنا طول دیا جائے کہ صلیبی قوم روزانہ اس عبرتناک منظر کو یاد کرے اور اپنی شکست و بربادی پر ہر گھڑی آنسو بہاتی رہے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تجویز سن کر تمام سرداروں نے بڑی حیرت سے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا جس نے شہزادہ گارنیٹ کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا. ان سرداروں میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو بھی شامل تھا. خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے بھی ایک نیا سوال نمایاں تھا کہ آخر کس طرح عبرتناک منظر کو طول دیا جائے. ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے اپنے دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتے. صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں عرض کیا بہتر یہی ہے کہ جولسن ثانی کی طرح ان ماں بیٹے کو بھی حوالہ زندان کر دیا جائے. پھر جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرت ناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے مصاحب خاص کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی. نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا. صلاح الدین صرف شجاعت ہی نہیں تھے، فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمروں سے بہت آگے تھے. سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مختصر سی سکوت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ لب کشائی کی. ان دونوں ماں بیٹوں کو ایک جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت قائم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی سرکشی اور بغاوت کے جذبات ختم ہو جائیں، یا پھر کم سے کم اتنے سرد پڑ جائیں کہ باہر سے آنے والی صلیبی ہوائیں انہیں مزید نہ بھڑکا سکیں. سلطان نور الدین محمود زنگی نے سرور بار صلاح الدین ایوبی کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر ملکہ لوزی اور شہزادہ گارنیٹ کو دوسرے عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے. اسی زمانے میں زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی. اس شورش کی وجہ سے ایک فتنہ گر راہ سینٹ برنارڈ کی شرمناک اور عبرت ناک موت کے بعد سینٹ مارلو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کے مقدس مشن کو جاری رکھے گا. اپنی اس مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا. جب عیسائی قوم اپنی عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہو جاتی تو سینٹ مارلو کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے. پھر وہ عیار راہب عبادت کے نام پر جمع ہونے والے سادہ دل عیسائیوں کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے پرجوش تقریریں کیا کرتا تھا. تم سے یسوع مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تاکہ وہ اپنے مخاطبین کی کیفیات کا مشاہدہ کر سکے.
اپنے مذہبی پیشوا کی زبانی یسوع مسیح کے غیظ و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوف زدہ ہو جاتے۔ پھر وہ عیار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا، اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیر غلامی پڑی ہے۔ اس زنجیر غلامی کو کیسے کاٹا جائے؟ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ صلیبیوں کو ورگلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے بے دریغ قتل کر دو۔ پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا بیلڈون ثالث کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھی۔ بیلڈون ثالث کے ایما پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے مقبوضہ ذات خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائیں۔ پھر وہ اس شورش و بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائے۔ شام، یروشلم۔ بیلڈون ثالث نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی جس سے ہتھیار خریدے جاتے تھے اور شام کے گرجا گھر میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی اباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر کے تہہ خانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان توانا عیسائیوں کو دے دیے جاتے جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب شاہ بیلڈون ثالث اور سینٹ مارلو کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے مقبوضات میں بغاوت اور شورش کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کوئی دوسرا حکمراں ہوتا تو یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا جاتا اور ذہنی انتشار کے باعث سیاسی فیصلے کر ڈالتا، مگر وہ بڑے ضبط و تحمل اور اعصابی قوت کے مالک تھے۔ سلطان عادل نے اپنے معتمد سالاروں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کو حکم دیا کہ وہ ریاست کے سرحدی علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کر لیں تاکہ کوئی باغی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نجم الدین ایوب کے مقابلے میں اسد الدین شیرکو کو وہ اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسد الدین شیرکو ہر معرکہ رائی میں صلاح الدین ایوبی کو اپنے ساتھ رکھتا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ شیرکو صلاح الدین ایوبی کو لے کر شامی سرحدوں پر پہنچ گیا۔ اپنی جنگی منصوبہ بندی مکمل کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا۔ جب یروشلم بیلڈون ثالث کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچائی کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضہ ذات میں بغاوت شروع ہو چکی ہے تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر باغیوں کی مدد کے لیے شام کی طرف روانہ کیا۔ بیلڈون ثالث کو یقین تھا کہ وہ باغیوں کے تعاون سے سلطان نور الدین محمود زنگی اور سیف الدین غازی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کی ناکامی کا داغ اس کے چہرے سے دھل جائے گا۔ مگر جب بیلڈون ثالث کے لشکر نے شام کی تمام سرحدوں پر مسلمان فوجوں کا اجتماع دیکھا تو وہ ناکام نامراد لوٹ گئے۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے باغیوں کے قلب میں داخل ہو کر اس قدر شدید حملے کیے کہ آن کی آن ہی میں ہزاروں صلیبی مسلمانوں کی شمشیروں کا رزق بن گئے۔ باقی عیسائیوں کے شور و غفا میں سے پورا میدان اور شہر گونج اٹھا۔ صلیبی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ مان اللہ مان پکار رہے تھے۔ ہزاروں عیسائی شکست کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر فرار ہو گئے، مگر انہیں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سپاہیوں نے قتل کر ڈالا۔ بمشکل 200-400 صلیبی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بغاوت جسے پرورش پانے میں کئی ماہ لگ گئے تھے، سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی جنگی حکمت عملی سے اسے چند گھنٹوں میں کچل ڈالا۔ سینٹ مارلو جو اس بغاوت کا سرغنہ تھا، اس نے فرار ہو کر گرجا گھر میں پناہ حاصل کی۔ اس کے ساتھ
اس کے چند خدمت گار بھی تھے۔ مسلمان سپاہی چاہتے تو عیسائیوں کے عبادت خانے میں داخل ہو کر اس فتنہ گر راہب سینٹ مارلو کو گرفتار کر لیتے، مگر اہل ایمان اپنی جنگی قوانین سے مجبور تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا حکم تھا کہ جنگ کے دوران تمام گرجا گھر محفوظ رہیں گے۔ اگر کچھ عیسائی بھاگ کر عبادت خانے میں پناہ حاصل کر لیں تو ان سے بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی بڑی بغاوت کی قیادت کرنے والا سینٹ مارلو بھی ابھی تک زندہ بھی تھا اور محفوظ بھی۔ مسلمان سپاہیوں کے ایک مختصر دستے نے آگے بڑھ کر اس گرجا گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں سینٹ مارلو روپوش تھا۔ فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع سلطان نور الدین محمود زنگی کو دی گئی۔ سینٹ مارلو کا جرم ناقابل معافی تھا۔ سلطان عادل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ فتنہ گر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ چند سپاہی گرجا میں داخل ہوتے اور سینٹ مارلو کو پکڑ کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں پیش کر دیتے، مگر اہل ایمان اپنے اصولوں سے مجبور تھے۔ آخر سلطان عادل کی ذہنی کشمکش کو صلاح الدین ایوبی نے اپنی ذہانت سے دور کیا۔ آپ اپنے غیر مسلح سپاہیوں کو عیسائیوں کے عبادت خانے میں بھیجے۔ وہ سپاہی سینٹ مارلو کو سلطان عادل کی خدمت حاضر ہونے کا حکم دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے تفسیش جھلک رہی تھی، اور وہ عیار و فتنہ گر ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ میرے سامنے پیش ہونے کی سزا خوب جانتا ہے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے سے شدید غصے کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ پھر آپ اس مکار انسان پر خوراک اور پانی بند کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے دوسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر گرجا میں کھانے پینے کا سامان ہوا بھی تو وہ 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ بھوک و پیاس سے محفوظ ہو کر مجبور ہو کر خود ہی عبادت خانے سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے آپ کو سلطانی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ بالغرض محال سینٹ مارلو خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرتا تو خالی شکم اور خشک گلا دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے۔ اس طرح آپ کی ذات گرامی پر ایک پادری کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا اور وہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے زیر زمین دفن ہو جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے سر دربار صلاح الدین ایوبی کی ذہانت کی بہت زیادہ تعریف کی اور اس کی انتہائی مدبرانہ تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ایسا ہی ہوا جس کی طرف صلاح الدین ایوبی نے اشارہ کیا تھا۔ گرجا گھر میں مختصر پانی کے ذخیرے کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سینٹ مارلو کے خدمت گاروں نے بڑی مشکل سے پانی پی کر ایک رات گزاری۔ پھر جب بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ جلنے لگے تو وہ سینٹ مارلو سے رو رو کر عرض کرنے لگے، مقدس پیشوا، ہم یہ بھوک برداشت نہیں کرتے، اس لیے ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سینٹ مارلو اپنے خدمت گاروں کو مقدس باپ اور بیٹے کی قسمیں دیتا رہا۔ اگرچہ ان لوگوں کی سماعت بحال تھی لیکن وہ بہرے بن کر عبادت گاہ سے نکل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے عیسائی راہب کے خادموں کو گرفتار کرنا چاہا مگر ان لوگوں نے رو رو کر کہا، ہم زنجیروں کے بغیر ہی اسیر ہو چکے ہیں، تمہیں تمہارے پیغمبر کا واسطہ، پہلے ہمیں کھانا کھلاؤ پھر جہاں چاہو لے جاؤ، قتل کر دو یا زندہ میں ڈال دو۔ پھر دوسرے دن سینٹ مارلو بھی بھوک سے نڈال ہو کر گرجا کے باہر نکل آیا۔ ضعف و توانائی کے باعث اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں کے ساتھ اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے خدمت گاروں کی طرح مسلمان سپاہیوں سے صرف ایک ہی روٹی کی بھیک مانگی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے عیسائی راہب سینٹ مارلو کو زندان کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں اڈیسیا کا سابق عیسائی حکمراں جولسن ثانی 3 سال سے ایک اندھے قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جولسن ثانی نے انسانی قدموں کی آہٹ سنی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے انتہائی بے چارگی کے لہجے میں آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، فوراً جاؤ اور اپنے سلطان کو خبر کر دو کہ مجھے رات سے تیز بخار ہے۔ سلطان تمہارے سامنے ہے، اس تک تمہاری بیماری کی خبر پہنچ گئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، کچھ دیر بعد درباری طبیب تمہارا
مرض تشخیص کر کے دوا پہنچا دے گا۔ فی الحال میں تمہاری تنہائی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تمہارے مقدس پیشوا سینٹ مارلو میرے ہمراہ ہیں، آج سے یہ تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہیں گے۔ اتنا کہہ کر نور الدین زنگی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے اور داروغہ زندان نے قید خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جولسن ثانی اور سینٹ مارلو گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کمنٹس کر دینا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دے۔ اللہ حافظ۔